ہندوستان کے قومی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بھی جموں و کشمیر کے 4 علاقوں میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا مؤثر انداز میں جواب دیا گیا۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں جموں و کشمیر کے سرحدی علاقوں میں کم از کم 12 عام شہری ہلاک اور 60 دیگر زخمی ہو گئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ہندوستان کے ایک فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب پاکستانی فوج نے جموں و کشمیر میں کپواڑہ، بارہمولہ، اڑی اور اخنور کے بالمقابل علاقے میں LOC کے پار چھوٹے ہتھیاروں اور آرٹلری گنوں کا استعمال کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ اس ترجمان نے کہا کہ وہاں موجود جوانوں نے اس کا مؤثر جواب دیا۔ قابل ذکر ہے کہ LOC پر فائرنگ کا تبادلہ 22 اپریل کو پہلگام میں بہیمانہ دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہوا تھا، جس میں 25 سیاح اور 1 مقامی شہری مارا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ ہندوستان نے گزشتہ رات ایک بار پھر حملہ کرتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک مختلف شہروں میں ہندوستان کی جانب سے بھیجے گئے 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز طیارے مار گرائے گئے۔ لاہور میں ڈرون حملے میں پاکستانی فوج کے 4 جوان زخمی، جبکہ میانو سندھ میں 1 شہری جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ دوسری جانب پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور ہندوستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بات انہوں نے ترک میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے اور ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے نئی دہلی میں ایک اہم ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے ہندوستانی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر نے جمعرات کی صبح ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے ہمیں جہتی 2 طرفہ روابط کے فروغ اور کسٹم، خوراک نیز حفظان صحت کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کی دستاویزوں پر دستخط کیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس جیسی اہم تنظیموں کے رکن ہونے کے ناطے ایران اور ہندوستان ان تنظیموں کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں اور اپنے تعلقات میں موجودہ صلاحیتوں سے بہرہ مند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے مشترکہ کمیشن کا 20واں اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے وفود نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ اس سے قبل نئی دہلی پہنچنے پر سید عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران خطے میں تناؤ میں کمی کا خواہاں ہے اور امید کرتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کو مزید بڑھانے سے روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ ایک طویل المدتی منصوبے کا حصہ ہے۔ عراقچی نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر سیاسی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور موجودہ حالات کے پیش نظر اس مشاورت کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔
روس اور یوکرین کے درمیان عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کا آج سے آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ بندی 10 مئی کی نصف شب تک جاری رہے گی۔ روس نے 19 اپریل کو ایسٹر کے موقع پر بھی یوکرین سے جنگ بندی کی تھی۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران یوکرین کا رویہ آزمائش رہے گا تاکہ طویل المدتی امن کی راہ تلاش کی جا سکے۔ دمیتری پیسکوف کا مزید کہنا ہے کہ یوکرین نے جنگ بندی پر عمل نہ کیا تو ویسا ہی مناسب جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ محاذ آرائی میں یمنیوں کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یمنیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے یمنیوں کے ساتھ مل کر اچھے نتائج حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمنیوں نے بحری جہازوں پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہم اس عزم کا احترام کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے یمن کے ساتھ جنگ میں امریکہ کی ذلت آمیز شکست کا ذکر کیے بغیر ہی یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یمنیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن وہ ہماری کارروائیوں کو برداشت کرنے کے قابل تھے۔ انہوں نے یمنیوں کی طاقت اور حوصلے کا اعتراف کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ یمنیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی استقامتی تنظیم انصار اللہ اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے معاہدے نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو سخت مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، جسے سیاسی مبصرین واشنگٹن کی تل ابیب سے لا تعلقی کا مظہر بھی قرار دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے اس معاہدے پر پہلی مرتبہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ہر خطرے کا مقابلہ اکیلا اپنا دفاع کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ نے یمن پر فوجی حملے روکنے کا اعلان کیا تھا، جس پر اسرائیلی سیاسی حلقوں میں گہرے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب کو اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں نہ لینا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو نظر انداز کرنے بلکہ تنہا چھوڑنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے پہلے انصار اللہ کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں بھرپور بمباری کی، لیکن حوثیوں کے مؤثر اور دردناک جوابی حملوں نے امریکی قیادت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسی تناظر میں سلطنت عمان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ اور انصار اللہ کے مابین جنگ بندی کروائی۔ عمانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکہ اور یمن کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک دو طرفہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آئندہ کوئی بھی فریق دوسرے کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی تجارت اور بحری نقل و حرکت کو محفوظ بنانا ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف یمن میں جاری بحران کے خاتمے کی امید بن سکتی ہے بلکہ اسرائیل کی جارحانہ حکمت عملی پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس نے رہائشی علاقوں اور عام فلسطینی شہریوں اور فلسطینی پناہ گزینوں اور خیمہ بستیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کی جانب سے امداد رسانی پر بندش 9 ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے رہائشی علاقوں اور فلسطینی عام شہریوں اور فلسطینی پناہ گزینوں اور خیمہ بستیوں پر حملہ کیا ہے، جس میں دسیوں عام فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب اسرائیلی فوج کی غزہ کے ایک اسکول میں پناہ لینے والوں اور مارکیٹ پر بمباری میں 2 صحافیوں سمیت 40 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے غزہ میں امداد رسانی پر بندش 9 ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ورلڈ سینٹرل کچن کا امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روکنے کا اعلان کیا گیا۔ ورلڈ سینٹرل کچن کا اپنے جاری کردہ بیان میں کہنا ہے کہ امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روک رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ناکہ بندی ختم کیے بغیر غزہ میں امداد نہیں لا سکتے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں ہر قسم کی امداد 2 مارچ سے روک رکھی ہے۔ دریں اثنا صہیونی جارحیت کے جواب میں خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حماس کی مارٹر گولوں سے شیلنگ سے کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ادھر خبر رساں ذرائع نے مغربی کنارے کے جنوب میں قابض صہیونیوں کے خلاف نئی کارروائی کی اطلاع دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خبر رساں ذرائع نے مغربی کنارے کے جنوب میں صہیونی فوجیوں کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں کی اطلاع دی ہے۔